السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرا عنوان ہے عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ اگر آپ گاڑی سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو میقات کے پاس آپ کو رکنا ہے اور وہاں غسل کرنی ہے، وضو کرنا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو احرام کا جو دو سفید کپڑے ہوتے ہیں اس کو پہننا ہے، لیکن خواتین ہیں تو ان کے پاس جو کپڑے ہوں گے، شلوار قمیض جو کچھ اچھے سے پہنے اور برقع وغیرہ استعمال کرے، لیکن نوز پیس استعمال نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ فلائٹ سے جا رہے ہیں اور جدہ پہنچنا ہے پہلے، تو پھر آپ اپنے ملک میں اپنے ایئرپورٹ پر غسل کر کے احرام کا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن نیت وہاں نہیں کرنی ہے۔ نیت آپ کو فلائٹ کے اندر کرنی ہے۔ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے والے ہوں گے تو کچھ منٹ پہلے فلائٹ کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم میقات سے گزرنے والے ہیں۔ تو جب اعلان کیا جائے تو وہاں پر آپ فلائٹ کے اندر احرام کی نیت کریں۔ طریقہ اس طرح سے ہوگا کہ نیت تو اصل دل کی جگہ ہے، نیت کی جگہ اصل دل ہے، تو دل سے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ آپ ابھی عمرے کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور زبان سے یہ کہنا ہوتا ہے اللہم لبیک عمرہ، ایک مرتبہ بس۔ اس کے بعد سے پھر تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو آپ بار بار پڑھیں گے نیت کرنے کے بعد سے لے کر کے خانہ کعبہ میں پہنچنے تک۔ جب خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں اور طواف شروع کریں تو تلبیہ پڑھنا بند کریں گے اور طواف شروع کریں گے۔ تو میقات سے نیت کرنے سے لے کر کے طواف شروع کرنے تک اس بیچ میں جو پورا وقت ہے یہ تلبیہ پڑھنے کا وقت ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ پڑھیں گی۔ میقات کے بعد جب غسل کر کے آپ کپڑا پہنیں گے احرام کا، تو نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ خوشبو کا استعمال کریں، داڑھی میں، بالوں میں، بدن میں خوشبو لگائیے، لیکن خواتین نہیں لگائیں گی کیونکہ خواتین کا خوشبو لگا کے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ میقات کے پاس خوشبو کا استعمال کریں، لیکن نیت کرنے کے بعد پھر خوشبو نہیں لگانا ہے، کیونکہ نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، لیکن نیت کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ تو آپ نے احرام کا کپڑا پہن لیا، دل سے نیت کر لی اور زبان سے آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، خانہ کعبہ میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں، اندر داخل ہو جائیں۔ خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کو تلاش کیجئے، وہاں پر گرین لائٹ ہری بتی جل رہی ہوگی، وہاں پر حجر اسود ہے، وہاں سے طواف کرنے کی شروعات کی جاتی ہے۔ تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنا داہنا کندھا رائٹ شولڈر کھول لیں، چادر نیچے سے لپیٹ کے رکھیں، بایاں کندھا آپ کا ڈھکا ہوگا، دایاں کندھا آپ کو کھولنا، یہ مرد کے لیے خاص ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کندھا کھولنے کا تعلق خانہ کعبہ کے طواف سے ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا جب شروع کریں گے تو دائنا کندھا کھولیں گے، اور جیسے ہی آپ کا 7 چکر مکمل ہو جائے گا تو کندھا آپ کو ڈھانک لینا ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، صفا مروہ پر بھی کندھا کھول کر کے رکھتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو حجر اسود کے پاس اب آ جائیں، آپ نے دائنا کندھا کھول لیا، حجر اسود کی طرف صرف دایاں ہاتھ اٹھائیے، کہیے بسم اللہ واللہ اکبر ایک بار، اور ہاتھ کو نیچے کر لیں اور پھر آگے بڑھ جائیے۔ حجر اسود کو یا تو چوما جائے ڈائریکٹ منہ سے، یا پھر ہاتھ سے چھو کر کے ہاتھ کو چوم لیں، یا پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی سامان ہو تو اس سے ٹچ کر کے آپ چھو لیں۔ یہ تینوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو پائے، بھیڑ ہے، آپ دور ہیں، تو اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ اشارہ کر کے ہاتھ کو نیچے کر لینا ہے۔ تو حجر اسود سے آپ نے شروعات کی خانہ کعبہ کے طواف کی، جب واپس اسی جگہ پر آئیں گے تو آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ اس طرح 7 چکروں میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ دائنا ہاتھ اٹھائیں گے حجر اسود کی طرف، اللہ اکبر ایسے کر کے ہاتھ کو نیچے کر لینا ہے۔ تو پہلی دفعہ میں کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کیونکہ اب شروع کر رہے ہیں، اور باقی چکروں میں کہیں گے صرف اللہ اکبر۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، تو اس کا ٹچ کرنا بھی سنت ہے، لیکن چومنا سنت نہیں ہے۔ اگر آپ ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں تو چھو لیں،
نہیں چھو سکتے ہیں، بھیڑ ہے، تو کوئی بات نہیں، دھکا دے کر کے اس کو چھونے جانا یا دھکا دے کر کے کسی کو تکلیف دے کر کے حجر اسود کو چومنے کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ 7 چکر آپ کو لگانا ہے خانہ کعبہ کا، ٹوٹل 7، 6 اور 1 7 چکر خانہ کعبہ کا لگانا ہوتا ہے۔ شروع کے 3 چکر میں مردوں کے لیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ وہ رمل کریں۔ رمل یعنی چھوٹے چھوٹے آپ کے قدم ہو اور تیز چلیں، دل کی چال، اس کو کہتے ہیں رمل۔ تو یہ مردوں کے لیے سنت ہے، اگر خالی جگہ ایسا کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ خواتین کو ایسا نہیں کرنا، خواتین پورے چکروں میں نارمل چال چلیں گی، لیکن مرد حضرات شروع کے 3 چکر میں رمل کریں گے، باقی چکروں میں نارمل چال چلیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کوئی بھی اسپیشل الگ سے دعا نہیں ہے سوائے ایک دعا کے جو حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس کے پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ رکن یمانی سے حجر اسود، ان دونوں کے بیچ میں۔ رکن یمانی سے آپ آگے گزریں تو یہ دعا پڑھ لیجئے حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے تو یہ 7 چکروں میں یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مرد کو بھی پڑھنا ہے، خواتین کو بھی پڑھنی ہے، باقی اور کوئی اسپیشل خاص دعا نہیں ہے۔ تو طواف کرتے ہوئے آپ طواف پر دھیان دیجئے کہ آپ کے 7 چکر ہوں، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، باقی ذکر و اذکار کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیے دھیرے دھیرے، اور خانہ کعبہ کا رخ کریں۔ آپ مرد ہیں، آپ نے کندھا کھولا تھا، کندھے کو آپ ڈھانک لیجئے، دائنا کندھا ڈھانک لیجئے، اور خانہ کعبہ کا رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، سب کے لیے بات ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ نے بھول کر کے کوئی اور سورت پڑھ لی ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ پیچھے ہٹے، خالی جگہ دے کر کے زمزم پیجئے۔ زمزم پینا یہاں پر سنت ہے، لیکن پینے سے پہلے یہاں پر آپ دعا کیجئے، یہ دعا کی جگہ ہے، اور دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پہلے آپ دعا مانگ لیں، اس کے بعد آپ زمزم پیجئے۔ زمزم پینے کے بعد آپ صفا پر جائیے، پیچھے ہٹیں، آگے صفا ہے، صفا پر پہنچ جائیے۔ وہاں پہنچ کر کے آپ کو کہنا ہے الحمدللہ 1 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، لیکن اس سے پہلے یہ آیت پڑھنی ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ 1 دفعہ، اور ابدأوا بما بدأ اللہ بہ یہ بھی 1 دفعہ۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ والی دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس پوری دعا کو یعنی لا الہ الا اللہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ والی دعا کو مروہ پر ہی پڑھنا، جب مروہ پر جائیں گے تو وہاں پر بھی اس دعا کو 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے خوب دعا مانگیں، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ چہرہ کر لیں اور اطمینان سے آرام سے دعا کیجیے۔ یہ اصل دعا کی جگہ ہے، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی، ان دونوں جگہوں پر دعا بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے دل سے آرام سے اطمینان سے تسلی کر کے اچھے سے آپ اللہ سے دعا مانگیں جو آپ کو مانگنی ہے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو صفا سے شروعات کریں گے، مروہ پر جائیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، جب واپس آئیں گے تو یہ 2 چکر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے صفا مروہ پر ٹوٹل 7 چکر لگانے ہیں، جس کو کہتے ہیں سعی کرنا، صفا مروہ کا یہ 7 چکر لگانا ہے۔ شروعات ہوگی آپ کی صفا سے، 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا، یہ بھی آپ یاد رکھیے۔ صفا اور مروہ پر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اس بیچ میں کوئی اسپیشل دعا الگ سے نہیں ہے۔ گرین لائٹ جو ہے، ہری بتی جل رہی ہوگی صفا مروہ پر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، تو گرین لائٹ کے نیچے، ہری بتی کے نیچے مردوں کے لیے خاص بات ہے کہ وہ تیزی سے چلیں گے، خواتین آہستہ آہستہ چلیں گے، لیکن مرد حضرات کو 7 چکروں میں تیزی سے جانا ہے اور تیزی سے آنا ہے۔ اس طرح سے 7 چکر آپ لگا لیں گے صفا مروہ کا،
تو صفا مروہ کا 7 چکر لگانے کے بعد یہاں پر اسپیشل 2 رکعت نماز نہیں ہے. 7 چکر لگانے کے بعد آپ باہر نکل جائیں, باہر نکل کر کے بال کٹائیں. اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کو بال کی چوٹی پکڑ کے نیچے جو آپ کا بال لٹک رہا ہے, انگلی کے ایک پور, دیکھیے اتنا بس تقریباً 1 انچ ہوگا, ایک پور کے برابر آپ بال کاٹنی ہے. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے بال کٹانے کا 2 طریقہ ہے حدیث میں. نمبر 1 کہ پورے سر کے بال کو آپ چھوٹا کرائیے, چاہے کینچی سے ہو یا مشین سے ہو, پورے سر کا بال. کچھ لوگ چٹکی میں سے پکڑ کے یہاں کاٹتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. پورے سر کے بال کو چھوٹا کرانا ہے. یا پھر آپ سر منڈا لیں, حلق کرا لیں, سر منڈا لیں, لیکن سر منڈانے میں زیادہ ثواب ہے. جیسے ہی آپ نے بال کٹا لیا, الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ پر جو پابندی تھی کہ احرام کی حالت میں جو بہت ساری پابندی ہے, وہ ساری پابندی آپ سے ختم ہو جائے گی اور آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے عمرہ کو قبول فرمائے اور ہر مسلمان کو عمرہ کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.